اب امام ابو حنیفہ کی تقلید عقیدے میں کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ اللہ کے بارے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ بالکل واضح تھا۔ شرح عقیدہ طحاویہ میں جو حنفیوں کی کتاب ہے اس میں سند پہنچائی جاتی ہے امام ابو حنیفہ تک۔ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی یہ کہے مجھ کو معلوم نہیں اللہ عرش پر ہے یا اللہ زمین پر ہے، مجھے معلوم نہیں اللہ کہاں ہے، کہا جس آدمی کا یہ عقیدہ ہے وہ آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے ثم استوى علی العرش، اللہ عرش پر مستوی ہے، اور جو اللہ کی اس آیت کو نہیں مانتا، قرآن کی اس آیت کا انکار کرتا ہے، چاہے قرآن کی 114 سورتوں کا انکار کیا جائے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور جو ایک آیت کا انکاری ہے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، بقول امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ امام ابو حنیفہ کی تقلید عقیدے میں کیوں نہیں کی جاتی؟ امام اعظم سراج و امتی، اس کے پیچھے چلنے والا جنتی، بہت اونچا مقام، لیکن عقیدے میں اس کی بات نہیں مانی جاتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا عقیدہ کتاب و سنت سے ثابت ہے، اور جن عقائد کو یہ تھامے ہوئے ہیں، سنبھالے ہوئے ہیں، اٹھائے ہوئے ہیں، عامل ہیں، حامل ہیں، وہ عقائد نہ اللہ کے قرآن سے ثابت ہے نہ محمد الرسول اللہ کے فرمان سے ثابت ہے۔ میرا یہ موضوع نہیں کہ میں ان کے عقائد پر گفتگو کروں، ورنہ محمد کھلی ہوئی کتاب۔ کہا ولیوں سے فیض کے ہم قائل ہیں، ولیوں کے سینوں سے فیض، باطنی فیض حاصل کرنے کے قائل ہیں، ان کی زندگی میں اور ان کے مرنے کے بعد ان کی قبروں سے بھی فیض کے قائل ہیں۔ کیا فرق رہا بریلی اور دیوبند میں؟ کیا فرق رہا احمد رضا کے ماننے والے اور قاسم نانوتوی کے پیچھے چلنے والوں میں؟ وہ بھی یہی کہتے ہیں، تم بھی یہی کہتے ہو۔ یہ موضوع نہیں، موضوع یہ ہے کہ دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ ہم حنفی ہیں، اور امام ابو حنیفہ کو عقیدے اور اصول میں پیچھے بٹھا دیا جاتا ہے کہ عقیدے میں تیری بات نہیں مانی جائے گی، ہاں اگر تو یہ کہے کہ کوئی تشہد میں بیٹھ کر سلام پھیرنے کی بجائے زور سے ہوا خارج کر دے اس کی نماز پوری ہو جائے گی، تمت صلاتہ، تیری یہ بات تو مانیں گے، لیکن اگر تو یہ کہے اللہ عرش پر مستوی ہے تیری بات نہیں مانیں گے۔ یہ دوستی ہے یا دشمنی؟ یہ محبت پیار ہے، الفت ہے، عقیدت ہے، یا منافقت ہے، دوغلی پالیسی ہے؟ نام زبان سے امام ابو حنیفہ کا لیتے ہیں اور تقلید ابو منصور کی کرتے ہیں یا ابو الحسن کی کرتے ہیں۔ فروع کی کیا بات ہے؟ بنیاد عقیدہ ہے، جس کا عقیدہ درست ہے وہ جنتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، جب پوچھا گیا حضرت عثمان پریشان بیٹھے ہیں مسجد نبوی میں، حضرت عمر کا گزر ہوا، سلام کیا حضرت عثمان کو، حضرت عمر خلیفہ ثانی نے رضی اللہ عنہما، جواب نہیں ملا۔ شکایت خلیفے کو کی، کہا بھائی کو سلام کیا، بھائی نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا، بجائے اس کے کہ خلیفہ حضرت عثمان نبی کے داماد ذو النورین، جس کو اللہ کے نبی نے جنت کی کئی مرتبہ بشارتیں دیں، بجائے اس کے کہ اس کو طلب کیا جاتا، خلیفہ خود چل کر داماد رسول ذو النورین کے پاس پہنچتا ہے، عثمان تیرے بھائی نے تجھ کو سلام کہا اور تو نے اپنے بھائی کے سلام کا جواب نہیں دیا، اس کا سبب کیا ہے؟
کہا عمر نے مجھ کو سلام نہیں کہا. حضرت عمر کہنے لگے اللہ کی قسم ہے عثمان میں نے تجھ کو سلام کہا. کہا عمر پھر میں تیرے سلام کو سن نہ سکا. کہا ابو بکر نے عثمان آخر وجہ کیا ہے؟ تیرے کان صحیح و سالم ہیں, آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ تو اپنے بھائی کا سلام نہ سن سکا؟ کہا ابو بکر اللہ کے نبی فوت ہو گئے اور میں ان کی وفات سے پہلے ان سے یہ پوچھنا بھول گیا کہ اللہ کے نبی ہماری نجات آخر کس نقطے پر ہوگی. ابو بکر کہنے لگے عثمان خوش ہو جاؤ کہ میں نے اللہ کے نبی سے اس مسئلے کو دریافت کر لیا تھا, یہ بات پوچھ لی تھی کہ اللہ کے نبی آخر ہماری نجات کس نقطے پر ہوگی. حضرت عثمان کہنے لگے ابو بکر اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ کہا عثمان اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ وہ کلمہ جو میں نے اپنے چچا ابو طالب کے سامنے پیش کیا, جس آدمی نے اس کلمے کا اقرار کر لیا وہ جنتی ہے.